بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس ہزمو شکست دی ان مومنوں نے ہم جالوت کے لشکر کو بھی ساتھ اذنی اجازت اللہ کی باذن اللہ اللہ کی اجازت کے ساتھ واو اور قتل کر لیا داود نے جالوت کو واو اور عطا کی اس داود کو اللہ نے الملک بادشاہت والحکمت اور حکمت واو اور علمہ سکھایا اس داود کو مما اس سے جو یشاء وہ چاہتا ہے یا جو اس نے چاہا واو اور لو اگر لا نہ دفعو دور کرتا اللہ الناسا لوگوں میں سے بعض کو ہم ان میں سے ببعض بعض سے لا البتہ فساد ہو جاتا الارض زمین میں واو اور لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل بڑے فضل والا ہے اعلی پر العالمین جہان والوں فہزموہم باذن اللہ پس مومنوں نے ان جالوت کے لشکر کو اللہ کے حکم سے شکست دے دی وقتل داود جالوتا اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا وآتاہ اللہ الملک والحکمت اور داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بادشاہت بھی عطا کی اور حکمت یعنی نبوت بھی عطا کی وعلمہ مما یشاء اور اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو جو چاہا ان کو علم میں سے سکھا دیا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض اور اگر اللہ رب العزت لوگوں میں سے بعض کا بعض سے دفاع نہ کرتے ان کو ان سے نہ ہٹاتے تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ اور لیکن اللہ تعالیٰ جہان والوں پہ بڑا فضل فرمانے والے ہیں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 ہے جس میں جو ہم گزشتہ چند آیات سے اللہ رب العزت ہمیں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنا رہے تھے اور اب تک وہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو گیا ہوگا آج اس کا اہتمام بیان ہوگا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ انہوں نے ان کو شکست دے دی اللہ کی اذن سے اللہ کے حکم سے اللہ کی اجازت سے ہزمو جمع کسی گئے انہوں نے مومنوں نے جو طالوت اور ان کا لشکر تھا انہوں نے شکست دے دی انہیں یعنی جالوت اور اس کے لشکر کو انہوں نے شکست دے دی پہلی بات خوشخبری اب سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ اللہ کا لشکر 313 کا ادھر 3 لاکھ لیکن اللہ رب العزت ان کو فتح نصیب فرمائے گا تو ایسا ہی ہوا اللہ رب العزت نے ان کو فتح یاب فرمایا اور انہوں نے مومنوں نے ان جالوت اور اس کے لشکر کو شکست دے دی پہلی بار الحمدللہ کہ ہم ایک واقعہ پڑھ رہے ہیں جو اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے ہمیں سنایا لیکن ہمیں نہیں ذہن میں آئی کبھی لیکن اب ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہیں اور خود سمجھ رہے ہیں اور اب آگے فرمایا جا رہا ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ اور قتل کیا داؤد نے جالوت کا اب یہاں پہ ایک نئی بات آ گئی داؤد کون تھے حضرت داؤد علیہ السلام جنہیں ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں جن کے اوپر زبور نازل ہوئی تھی جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی جنت میں بھی اللہ رب العزت ان کی زبان سے ہمیں قرآن کریم سنائیں گے اور ان کے جو جب پرندوں کی بولیاں وہ جانتے تھے اور ان کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جاتا تھا جیسے ہم اگر بچے جو سلائم ہے اس کے ساتھ کوئی چیز بنا دیتے ہیں موڑ کے یا ہم پلاسٹک کو جس طرح ادھر ادھر موڑ سکتے اس طرح وہ لوہے کو موڑ کے اس کے ساتھ چیزیں بناتے تھے اور ان کو فروخت کرتے تھے تو اللہ رب العزت کے پیارے برگزیدہ پیغمبر تھے داؤد علیہ السلام لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا تب تو آپ کو پتہ ہے کہ سمویل علیہ السلام ایک نبی تھے اور ان لوگوں کی فرمائش پہ طالوت جو وہ بادشاہ بنے تھے اور سپہ سالار بنے تھے تو اب یہ ہوا کہ داؤد جو تھے یہ ان کے 6 بھائی تھے
یا ایک روایت میں 3 بھائی بھی آتے ہیں، تو ان کے والد نے یعنی سب لوگ جب جنگ کے لیے تیار ہوئے تو ظاہر دیکھ رہے تھے کون کون جنگ کے لیے جائے گا، جہاد کے لیے جائے گا، جو صحت مند ہوں گے، طاقتور ہوں گے، تو ان کے والد نے باقی بچوں کو تو اپنے ساتھ لگا لیا، لیکن ان کا چونکہ قد تھوڑا چھوٹا تھا اور عمر میں بھی چھوٹے تھے، تو ان کو وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ بکریاں وغیرہ چرایا کرتے تھے، تو ان کو اپنے کام پہ چھوڑ کے چلے گئے، ان کو ساتھ لے کے نہیں گئے۔ جب طالوت نے ان سے کہا بھی کہ آپ اپنے بیٹے دکھائیں، تو انہوں نے باقی لمبے رنگے جو صحت مند بڑے بیٹے تھے وہ دکھائے، ان کو نہیں دکھایا۔ تو بعد میں جب کافی دنوں تک کوئی خبر نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ جب وہاں پہ جنگ سٹارٹ ہوئی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جنگ بدر احد وغیرہ میں بھی جب شروع میں جنگ شروع ہوتی ہے تو چیلنج کیا جاتا ہے ایک دوسرے کو، اور پہلے انفرادی طور پہ لڑائی ہوتی ہے، آمنے سامنے دو فریق ہوتے ہیں، کوئی ایک کہتا ہے کہ کون میرا مقابلہ کرے گا، دوسرا آتا ہے۔ تو اس نے جالوت نے کیا کیا، آتے ہی للکارا کہ کون ہے آپ میں سے جو میرے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ اب یہ جالوت اور اس کا اتنا بڑا لشکر 1,00,000 کے قریب بھی ہو تو کتنا بڑا لشکر، دوسری طرف 313، اور ان لوگوں نے بہت بڑی بڑی زریں، سخت مضبوط قسم کی، اور خود جسے کہتے ہیں سر پہ باندھا ہوا اور ان کے پورے سر سے پاؤں تک ڈبے ہوئے، تو وہ جالوت نے خود باہر آ کے سب سے پہلے خود آ کے کہنے لگا کہ میرا مقابلہ کون کرے گا۔ اب بے شک جتنا ان کے اندر جذبہ تھا مسلمانوں کے اندر، بنی اسرائیل والوں کے اندر، لیکن وہاں پر جو ہے نا ایک ہمت جواب سی دے گئی کہ کون آگے بڑھے، کوئی بھی باہر نہیں نکل رہا تھا۔ 3 دن اسی کیفیت میں گزر گئے، کوئی بھی اس کے مقابلے کے لیے باہر نہیں نکلا، جس کی وجہ سے وہ اور شیر ہو گیا ہوگا، ظاہر ہے اس کی لشکر کے اندر بھی بڑا جوش جذبہ ہوا ہوگا کہ کوئی تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، آج تو فتح ہماری ہی ہے، ہم ان کو کچل کے گھر چلے جائیں گے۔ پھر کیا ہوا کہ ان کے جو گاؤں والے تھے، یہ جہاں پہ رہتے تھے، ان لوگوں نے دیکھا کہ اتنا ٹائم ہو گیا، کوئی اطلاع نہیں آئی، کوئی خبر نہیں آئی، فتح ہوئی ہے، شکست ہوئی ہے، مارے گئے، کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے داؤد علیہ السلام کو پتہ کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ ایک تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے، پتہ کرنے کے لیے بھیجا، تو راستے میں انہوں نے کچھ پتھر اٹھا لیے۔ یہ غلیل جو ہوتی ہے، جس سے ہم کشمیری ہم نے دیکھا تھا، بعض لوگ جو ہے نا جب ہم چھوٹے تھے تو وہ اس کے اندر پتھر ڈال کے تو یہ چڑیا وغیرہ کو مارتے تھے نشانہ لے کے، تو وہ سیدھا اس کے اوپر جاتی ہے، اور آپ میں سے بھی سب نے کہیں نہ کہیں دیکھی ہوگی، عربی میں تو اسے کچھ اور کہتے ہیں، لیکن غلیل ہوتی ہے جس کے اندر یعنی پیچھے پلاسٹک ہوتی ہے، اس کو کھینچتے ہیں تو وہ بالکل سیدھی جا کے کرک جگہ پہ لگتی ہے اگر نشانہ اچھا ہو تو۔ انہوں نے پتھر اٹھا لیے، غلیل ان کے پاس تھی، چونکہ اس غلیل کے ساتھ یہ کیا کرتے تھے، یہ وہاں پہ جو بکریاں وغیرہ چراتے تھے تو کوئی درندہ وغیرہ یا اس طرح بیڑیا وغیرہ آ جاتے تو اس کو وہ مارتے تھے۔ تو وہاں جو ہی پہنچے تو اس ٹائم جالوت للکار رہا تھا، تو انہوں نے کو ایک دم جوش آیا، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، کوئی بھی باہر نہیں نکل رہا، فوراً اجازت مانگی جالوت سے کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کیسے جائیں گے، آپ تو بہت چھوٹے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اللہ کے حکم سے جاؤں گا، یہ ہتھیار وغیرہ کچھ نہیں ہے، جب اللہ کا حکم، جو فتح جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ اور وہ سامنے آئے تو ظاہر جالوت ہنسا ہوگا بہت زیادہ، لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ بھی باتیں ہی کر رہا تھا کہ آپ میرا مقابلہ کرو گے فلاں فلاں، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی گلیل میں پتھر ڈالا اور نشانہ لگایا اس کے سر کا، تھوڑی سی جگہ جو آنکھیں اس کی کھلی ہوئی تھی، ظاہر اس نے دیکھنا تھا، پاس ماتھے کی جو جگہ اس کی یعنی کہ کھلی ہوئی تھی، دونوں آنکھوں کے درمیان کی ہوگی یا اوپر والی، لیکن اس کی پیشانی کے اوپر جا کے پتھر لگا، 3 پتھر مارے، وہیں پہ وہ ایک دم سے گر گیا اور اس کی تلوار نیچے گری، اور داؤد علیہ السلام نے فوراً وہ تلوار اٹھائی اور اس کے ساتھ اس کو قتل کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ان سے یہ کام لینا تھا، ان کا جذبہ ہوا ہوگا، ان کے اندر تڑپ ہوئی ہوگی، تو وہاں پر کیا ہوا، جب ان کا بادشاہ جالوت جس کے اوپر اتنا بڑا، وہ ایسے ایک چھوٹے جوان بچے کے ساتھ سامنے وہ ڈھیر ہو گیا، تو ان کا لشکر فوراً وہیں سے بھاگ گیا، الٹے پاؤں بھاگا، جس کی وجہ سے ان کا خود ہی بڑا نقصان ہوا، اور بغیر جنگ و جدال کے اللہ رب العزت نے ان کو فتح نصیب فرما دی۔ اور چونکہ اللہ رب طالوت نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جو بھی آج جالوت کو مارے گا میں اپنی بیٹی کا اس کے ساتھ نکاح کروں گا، اور وہ انہوں نے پھر ان کے ساتھ نکاح کر دیا داؤد علیہ السلام کا۔ اور اللہ رب العزت فرمانے کہ آتاہ اللہ الملک، ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی۔ یہ ایک ایسے نبی ہیں کہ جن کو بادشاہت بھی ملی، حکمت سے مراد اس سے دانائی ہے، لیکن ان کو نبوت بھی عطا کی گئی، ایک جگہ نبوت بھی حکمت سے مراد لکھا گیا ہے۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اللہ نے بہت ساری، جو چاہے، یعنی اللہ جو چاہتے ہیں کسی دور کے کسی نبی کے لیے جو علوم ضروری ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے علوم اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو سکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی عطا کی اور ان کو حکمت بھی عطا کی، اور جو بھی اللہ رب العزت نے چاہا وہ ان کو سکھا دیا۔ اور طالوت نے اپنی بیٹی کا ان کے ساتھ نکاح کر دیا، اور طالوت کی وفات کے بعد پھر پوری حکمت اور ان کا مال و دولت جو کچھ بھی تھا سارا ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ اور یاد ہے انشاءاللہ آپ کو پتا ہوگا
یہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ رب العزت نے بہت ہی زیادہ مال و دولت اور بادشاہت اور ہواؤں پہ دسترس اور جنات پہ اور یہ ساری اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، یعنی ان کی آگے اولاد میں بھی اللہ رب العزت نے ایسا ہی رکھا تھا، لیکن یہ کہ وہ نبی تھے اللہ کے، اس سب کے باوجود وہ اللہ سے دور نہیں ہوئے۔ ہمیں تو چند روپے مل جائیں، تھوڑی سی اتھارٹی مل جائے تو ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے نبی تھے، عاجزی کا پیکر۔ اس لیے داؤد علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی دی، حکمت بھی دی، علم بھی دیا اور نبوت بھی عطا کی۔ اب اللہ رب العزت ایک اصول بیان فرما رہے ہیں، واقعہ ختم ہو چکا ہے، اللہ رب العزت ہمیں بھی سچے جذبے کے ساتھ اور ان انبیاء کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ اس واقعے کے بعد ہی بنی اسرائیل کو دوبارہ کچھ ٹائم کے لیے عروج ملا، لیکن جب تک وہ عمل کرتے رہے ان کی سربلندی رہی باقی، لیکن جب انہوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا تو ان کو جو دین اور دنیا اور آخرت میں رسوائی ملی۔ لیکن ہمارا بھی یہی حال ہے، جب تک ہم اللہ رب العزت کے کلام پہ عمل کرتے رہیں گے عروج ملے گا، اگر کریں گے، فی الحال تو ہم نہیں کر رہے، عروج ضرور ملے گا، لیکن اگر اللہ کی قرآن کو چھوڑ دیا تو ہمارے لیے شکست لکھی جا چکی ہے۔ اللہ رب العزت ایک اصول بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ اگر اللہ بعض لوگوں کا بعض سے دفاع نہ کرتا تو زمین میں فساد پیدا ہو جاتا۔ اللہ رب العزت لوگوں کو لوگوں سے محفوظ نہ کرتے، لوگوں کو لوگوں سے نہ ہٹاتے، لوگوں کو ایک دوسرے سے بچاؤ نہ کرتے تو پوری زمین فساد سے بھر جاتی۔ گویا کہ جو جنگیں ہوتی ہیں ان کا جب اچھا اہتمام ہو جاتا ہے، جنگ بندی ہو جاتی ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ دفع اللہ الناس، دفاع کر دیتے ہیں لوگوں کا۔ اگر اللہ دفاع نہ کریں، اگر اللہ بچاؤ نہ کریں تو زمین میں ہر وقت فتنہ، فساد، لڑائی ابھی بھی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی امن بھی تو ہے دنیا میں، الحمدللہ بہت سارے ممالک میں امن ہے۔ تو جہاں کہیں بھی جنگ ہو رہی ہے تو اللہ رب العزت کا جب حکم آئے گا تو وہ بند ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت اگر ایسا نہ کریں، اس کو بعض کو بعض سے دفاع نہ کریں، ان کی حفاظت کا انتظام نہ فرمائیں تو زمین فساد سے بھر جائے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے جہان والوں پر۔ اللہ رب العزت پورے جہان والوں پر فضل کرنے والا ہے۔ یہ چونکہ اللہ کی فضل کی علامت ہے، اللہ کی رحمت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فساد سے بچایا ہوا ہے۔ زمین میں فساد نہیں ہو رہا تو یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس کی عطا ہے، اس کا رحم ہے، اور یہ جو انہوں نے ان کو فتح ہوئی یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اور یہ جو میں اور آپ بیٹھ کے اللہ رب العزت کے کلام کو سن رہے ہیں، سمجھنے کی ادنا سی کوشش کر رہے ہیں، ارادے باندھ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ کو راضی کریں گے، یا اللہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، یا اللہ ہم آپ کی اور آپ کے نبی کی مان کر رہیں گے، یہ سب بھی اللہ رب العزت کا فضل ہے، کرم ہے اور احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں آپ کو اور مجھے یہ کلام پڑھنے پڑھانے کے لیے منتخب کیا اور ہمیں توفیق دی کہ ہم دنیاوی ناولوں سے اور ڈراموں سے اور دنیا کی گپ شپ سے اور دنیا کے سارے کام کاج سے، غیبتوں سے، جھوٹوں چگلی سے چھوڑ کے ہم اللہ رب العزت کے کلام کے ساتھ جڑ رہے ہیں، اللہ کے کلام کو کہیں بھی پڑھنے پڑھانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کا جتنا بھی اس فضل پہ شکر ادا کیا جائے کم ہے، لیکن اللہ ہیں ہی فضل والے۔ تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہمیں حقیقی معنوں میں اپنے اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔